میں نے بھی اپنے لیول سے مطلب ریسرچ کری، اور ایک میں نے مقطع ڈاؤن لوڈ کیا ابو مکنف کا، لہوف کر کے. جی جی. مخنف تو ابو مجھے اس میں لہف اور ہے، ابو لہف ابو مخنف کا اور ہے، لہوف اور ہے بھائی، دو جی نہیں ہے، یہ دو ہیں، ایک نہیں ہے. جی جی جی. تو ابو مکنف کا مطلب ابو مکنف کا جو ہے، تو یہ لہوف بھی کیا ہے اور ابو مکنف کا بھی کیا ہے ہوا. تو میں نے پڑھا تو اس میں جناب یہ تھا کہ جب مدینے میں مطلب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا سوال ہوا، تو انہی نے پھر مطلب اس کو سوال کو تو جیسے ہے تاریخ میں کہ مطلب اس سے کہا کہ ابھی مطلب کہ نہیں، جب لوگوں کی پریزنس میں بیعت کروں گا تو اس سے مطلب فائدہ ہوگا، اور ابھی ایسی بیعت کیا ہو، کہے کہ مطلب امام نے اس کو اسکپ کر دیا بیعت کو. اور امام علیہ السلام کے جو بھائی تھے محمد حنفیہ، وہ امام کو مطلب سجیشن دینے آئے تھے. دیکھیں بھائی صاحب، میرے اس پاس میں وقت کم ہے، آپ اگر مختصر بات کریں بھائی اپنے پوائنٹ پہ آ جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ وہ یہاں پہ 20 منٹ کے بعد میں نے جانا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. جی 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 جی. تو وہ مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ جو امام حسین السلام کے بھائی محمد حنفیہ تھے، انہی نے جو امام کو سجیشن دیا تھا کہ آپ جو ہے مطلب یزید کی بیعت نہ کریں، اور جو ہے اس کے لیے مطلب آپ الگ الگ جگہ پہ جاتے رہیں. تو مطلب یہی کہنے کا ہے کہ امام علیہ السلام کا شروعات سے ہی مطلب یہ ان کا یہ انٹینشن تھا ان کی گھر خانوادے کا کہ یزید کی بیعت کو نہیں کرنا ہے. مطلب کہ اور یہ تھا کہ پبلک جو عراق کی تھی، اور وہ تھی جن لوگوں نے مطلب امام علیہ السلام کو بلایا اور کہا تھا امام تو چاہتے تھے، دیکھیے جیسے امام حسن علیہ السلام، مولا علیہ السلام چاہتے تھے کہ ظالم بنی امیہ کا خاتمہ کر دیا جائے اور لوگوں کو طاغوت کی اس سے آزاد کرا دیا جائے. امام حسین علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ ظالم کے اس سے آزاد کرا دیا جائے. تو مگر یہ ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، اس وجہ سے ان کی شہادت ہوئی. مطلب مین جو ریزن ہے وہ لوگوں کی وفا نہ کرنا، لوگوں کو ساتھ نہ دینا. اس وجہ سے جیسے آج کے دور میں لوگ بلا رہے ہیں 12ویں امام علیہ السلام کو کہ امام عصر کو بلا رہے ہیں لبیک لبیک، مگر اگر آ گئے امام اگر صحیح سے ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوگا کہ آخری حجت جو اللہ کی ہے وہ بھی شہید ہو سکتی ہیں. تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو غیبت میں رکھا. وہی مطلب اس دور میں کیا تھا کہ امام حسین السلام کے دور میں لوگوں نے بلایا اور لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اس وجہ سے امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اور جو آخری میں جب امام علیہ السلام کو یزیدی لشکر نے گھیر لیا، تو اس میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ پیشکش بھی رکھی تھی کہ تم مجھے مطلب اپنی سرحدوں سے مطلب دور جانے دو، مطلب کہ اور یا تو مجھے شام جانے دو، میں جا کے خود یزید سے اپنا وہ کر لوں گا. آپ میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ تقریباً جی. جی 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 جی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ پبلک جو ہے وہ اپنی مطلب کہ دنیاوی خواہشات اپنے نفس کی اس میں آ کر کے امام کا ساتھ نہیں دیتی، اس وجہ سے امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اور دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اصل وجہ پبلک اگر ساتھ دیتی، وہ شام والے تو بالکل اگر کوفے والے ساتھ دیتے امام حسین علیہ السلام شہید نہ ہوتے. لیکن یہ ضرورت کیوں پڑی کہ یہ لوگ ساتھ دیں نا؟ اس سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام آرام سے مدینے میں رہ رہے تھے نا، جب تک معاویہ کی حکومت تھی وہ مدینے میں رہ رہے تھے. تو اس وقت تو یہ کچھ نہیں تھا. تو اب جب معاویہ مر گیا ہے تو امام حسین علیہ السلام بے گھر ہو رہے ہیں، مکے جا رہے ہیں، مکے سے دوبارہ کوفے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یعنی کوفے والوں کی ضرورت پڑی ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی امیہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہ رہے تھے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ آپ اس کو نظر انداز نہ کریں کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایسے فارغ بیٹھتے تھے بنی امیہ. امام حسین علیہ السلام جیسے یزید ادھر بیٹھا نا، وہ کچھ نہیں کر رہا. یہ امام حسین علیہ السلام بغاوت کرنا بھائی، اور لوگوں کو کہہ رہے ساتھ دے، لوگ ساتھ نہیں دے رہے تو پھر قتل ہو جاتا. پھر یزید کو جو ہے لازمی بات ہے، جو شخص بغاوت کرتا ہے تو اس کے خلاف حکومت وقت تو اپنی فوج بھیج دے گی نا. اس طرح نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام رہنا چاہ رہے تھے، اور یہ ان کے سیرے میں، ان کے گفتار میں ایسی کوئی بات نہیں مل رہی ہے کہ وہ کوئی تحریک چلا رہے ہیں کہ بھئی فوج اکٹھا کریں یزید کے خلاف. یہ بنی امیہ ہے کہ ان کو ہر طرح جگہ قتل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بنی امیہ ان کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ان کے پاس دنیا میں جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی جہاں بھی جائیں قتل ہو جائیں گے. صرف وہاں دنیا اس وقت بظاہر اہل کوفہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، وہ بھی ان کو پتہ کہ سپورٹ نہیں کریں گے. تو وہ کوفے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کوفے والے سپورٹ بھی نہیں کرتے تو وہ شہید ہو جاتے ہیں. سمجھ امام علیہ السلام بتاتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. یہ تو ایک طرح سے امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو دنیاوی حاکم وہ ابو بنا ہوا ہے مخنف شیعہ بھی نہیں ہے، یا بھی یاد رکھو، ابو مخنف شیعہ نہیں ہے. اوکے.
جی نہیں وہ تو مطلب جیسے اس دور کا مطلب سے اولڈسٹ جو ہے مطلب کلیکشن ہے مطلب کہ ہسٹوریکل وہ شیعہ نہیں. مطلب تو عرض یہ ہے جی ہاں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے انقلاب کیا. بھائی جو شخص انقلاب کرتا ہے اس کے بہت سارے خطبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جوشیلے خطبے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ میرا ساتھ دے دو، ہم جا رہے ہیں ادھر جہاد کریں گے، یہ کریں گے، یزید ہوا یزید ایسا ظالم ہے کافر ہے. ایک خطبہ دکھائیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسے کوئی خطبہ دیا ہو کہ انہوں نے یزید کا، بنی امیہ کا اس طرح کیا ہو نا، ان کو برائی بیان کی ہو کہ یہ کافر ہیں، یہ فاجر ہیں، فاسق ہیں، ہم پہ واجب ہے کہ ان کے خلاف جہاد کریں. کہاں پہ کہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہیں نہیں ہے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، تم نے خود مجھے بلایا تھا، اب مجھے قتل کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے جو مدینے سے نکلتے ہیں ان کا جو وصیت ہے وہ اپنے بھائی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مکے میں جا کے رہوں گا، بھائی اگر مجھے رہنے دیا جائے میں وہاں پہ جا کے رہوں گا. جی مگر مکے کی حرمت پامال ہو جاتی، اس وجہ سے انہوں نے مکے کو چھوڑا. مگر یہ تو حرمت کیوں پامال ہو جاتی ہے بھائی؟ اگر ایک شخص وہاں پہ رہ رہا ہے آرام سے، حرمت کیوں پامال ہو جائے؟ انہیں مکے میں قتل کر دیا جاتا نا، تو اس وجہ سے تو عرض یہی ہے نا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک پرامن شخص ہیں. وہ کوئی انقلابی نہیں ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح. امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف یزید وقت ایسے فوج نہیں بھیجی کہ ان کو قتل کیا جائے. یہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے کہ ان کے خلاف بھیجا جاتا ہے کہ ان کو کسی نہ مختلف جنگوں کا جو ہے بدلہ لیا جائے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے بنی امیہ کیا کہتے تھے، ان کی ذہنیت کیا تھی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف؟ وہ تو ان ظالموں کی فل انٹینشن تھی کہ مطلب کہ یہ بدلہ لیں، ختم بدلہ لے لیں، ٹھیک ہے نا، بدلہ لے لیں، ٹھیک ہے. مگر یہ کہ جو لوگ تھے مطلب کہ وہ لوگ جو تھے یزید کے اس میں تھے، تو امام نے یہ بھی تو ان کو آگاہ کرایا کہ آپ کیا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ یعنی ان کو پتہ تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، پھر بھی انہوں نے انقلاب کیا. امام نے چاہا کہ لوگوں کو اس طاغوت کی اس سے آزاد کر، جیسے مولا علی نے چاہا، امام حسن علیہ السلام نے چاہا، ویسے امام حسین السلام نے بھی چاہا کہ لوگوں کو آزادی ملے طاغوت. امام علی علیہ السلام نے کبھی نہیں چاہا بھائی، یہ بھی تو بہتان ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کوئی کوشش کی ہو کہ ابو بکر عمر کے خلاف کوئی انقلاب کرے. وہ شروع میں انہوں نے اتمام مجدد کے لیے کیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. امام حسن علیہ السلام نے بھی نہیں کیا بھائی. یہ انقلابی ہونے کا جو آپ ٹپا لگا رہے ہیں نا، یہ کبھی امام علی علیہ السلام نے کوئی تحریک چلائی ہے ابو بکر عمر کے خلاف، عثمان کے خلاف؟ نہ امام حسن علیہ السلام نے کوئی تحریک چلائی ہے، نہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی تحریک چلائی ہے. معاویہ کے خلاف تو چلائی مولا علی نے معاویہ کے خلاف. وہ تو حکومت ان کے ہاتھ میں، کوئی تحریک کیا چلانی تھی؟ امام علی علیہ السلام کے خلاف کہ لوگ ان کے پاس بیعت کیا نا، انہوں نے کوئی بغاوتی تحریک نہیں چلائی ہے معاویہ کے خلاف. اور بھائی لوگوں نے خود آ کر امیر المومنین علیہ السلام کو مجبور کیا کہ تم حکومت قبول کرو. امیر المومنین علیہ السلام نے کوئی لوگوں کو دعوت نہیں دی کہ تم آ جاؤ میں تمہیں حکومت کرتا ہوں. لوگ خود آئے، منتیں کی کہ تم حکومت قبول کرو. پھر وہ حاکم وقت میں سب لوگوں نے ان سے بیعت کی ہے. معاویہ کو عزل کیا معاویہ تم عزل، معاویہ کہتا میں عزل نہیں ہوتا، تو تب جنگ ہوئی ہے نا. یہ کوئی انقلابی تحریک تھوڑی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے تحریک چلائی ہے. کوئی تحریک نہیں چلائی ہے. وہ کوئی اس طرح معاویہ کو وہ ہٹانا چاہتے تھے، مولا علی السلام بنی امیہ کو ویسے وہ تحریک نہیں تھا بھائی، وہ تحریک نہیں تھا، وہ اس طرح کوئی انقلابی تحریک نہیں تھا. امام امیر المومنین علیہ السلام کا حکومت امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا. بغاوت معاویہ کر رہا ہے، ہاں وہ کوئی اس طرح وہ اس کا قیاس ہی نہ کریں اس سے. تو لوگوں نے تو ساتھ نہیں دیا مولا علی کا، تبھی تو نہیں مننا تو مولا علی ہٹا دیتے معاویہ کو، نہیں دور میں ہٹا دیتے. اور بھائی صاحب اگر امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کو جب پتہ ہے کہ وہ شہید ہو جائیں گے، تو کیسے ان کی نیت ہو سکتی ہے کہ وہ یزید کا تختہ الٹ دیں؟ ان کے بابا نے کہا یہ شہید ہو جائیں گے، ان کے ابو نے کہا شہید ہو جائیں گے، ان کے والدہ روتی رہیں کہ یہ شہید ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ خود ہمیشہ خبر دیتے رہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے. اور پھر قرآن کی آیت ہے کہ بنی امیہ کی حکومت 1000 سال تک ہوگی، 1000 مہینے تک ہوگی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص کو جب پتہ ہے کہ وہ یہ حکومت کا تختہ نہیں الٹ جائیں گے بلکہ وہ خود شہید ہو جائیں گے، تو کیسے ان کی نیت ہو سکتی ہے کہ وہ یزید کا حکومت کا خاتمہ کر رہے ہیں؟ جب لوگوں نے مطلب کہ پیشکش کری کہ ہاں مطلب امام نے بصرے تو خط بھیجا تھا لکھ کر کے، بس بسم اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتی ان کی نیت. اور بھائی جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ان کی شہادت بنی امیہ کے ہاتھ ہوگی، یزید کے ہاتھوں ہوگی، اور اللہ نے قرآن میں اس کی خبر دی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے خبر دی، امام حسن علیہ السلام نے خبر دی، روئے ہیں ان کی شہادت پر.
امام حسن علیہ السلام اپنی شہادت کے وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ روئے ہیں، ٹھیک ہے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ روئی ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت. جبرائیل نے، بھائی کتنے میں واقعات میں نے سنائے تمہیں، پھر بھی آتے ہو کہ انہوں نے انقلاب کیا یزید کو ہٹانے کے لیے، اور لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو شہید ہو گئے. کہاں انقلاب کیا بھائی؟ وہ انقلاب ہونا ہی ناممکن ہے. انقلاب ان کا جب پتہ ہی کہ وہ شہید ہو جائیں گے تو کیسے ان کے ارادہ یہ ہو سکتا ہے، ہدف یہ ہو سکتا ہے کہ میں یزید کا تختہ الٹ جاؤں گا؟ بھائی جب آپ کو پتہ ہی کہ آپ یزید کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے، یہ ارادہ ان کا ہو ہی نہیں سکتا بھائی. یہ انقلاب کا جو انقلاب امام حسین علیہ السلام کو انقلابی بنا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام انقلابی، امام جعفر صادق علیہ السلام غیر انقلابی ہیں. یہ کن کا؟ یہ جماعت عمریہ کی طرز فکر ہے، یہ اخوان المسلمین کا طرز فکر ہے جو شیعوں میں آ کر گھسی ہے. سمجھتے ہیں کہ بے عزتی ہوگی اگر ہم کہتے کہ امام حسین علیہ السلام انقلابی نہیں تھے، کوئی ان کی شان میں کسر ہے نہیں، کوئی کسر نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا داستان یہ تھا کہ وہ بالکل جیسے امام زین العابدین علیہ السلام رہنا چاہتے تھے، امام باقر علیہ السلام رہتے تھے، امام صادق، بالکل ان کا سیرہ ایک ہی جیسا ہے. فرق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسے جابر اور ایسے ظالم اور ایک ایسے خونریز حکومت سے واسطہ پڑا ہے کہ یہ ان کو قتل کر کے، ان کے نوجوانوں کو قتل کر کے ان سے ایک وہ کیا بنانا چاہتے ہیں، ایک دل کی تشفی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آل رسول کے ساتھ وہ کام کیا ہے کہ جنگ احد، جنگ بدر، جنگ حنین اور فتح مکہ کا ہم نے بدلہ لیا. یہ ان سے واسطہ پڑا ہے. وہ اپنے نانا کے دین کے قربانی ہو گئے، اپنے نانا کے دین کے قربانی ہو گئے امام حسین علیہ السلام، اس لیے کہ وہ جنگ احد جاری رہا، جنگ بدر جاری رہا، جنگ صفین جاری رہا. امام حسین علیہ السلام انہی کے بغض سے، قریش کے بغض سے کربلا میں شہید ہو گئے. نہ کہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے خود تحریک چلائی ہے، پھر تحریک ناکام ہو گئی، پھر شہید ہو گئے. اس طرح نہیں ہے بھائی، یہ ان کا تحریک چلانا ناممکن ہے. عقل سے دیکھ لیں، تحریک چلانا امام حسین علیہ السلام کو ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ تحریک وہ چلاتا ہے جس کو پتہ نہیں ہے، جس کو امید یہ ہے کہ میں پیروز ہو جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے. تحریک وہ چلائے گا، تحریک وہ چلائے گا جس کے کامیابی کے امکانات ہوں. جب پتہ ہی ہے 100% آپ کو پتہ، 1000% پتہ، اللہ نے ازل سے بتایا کہ آپ شہید ہونے والے ہیں کربلا میں، اور اب قاتلین کو بھی جانتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ان کا ارادہ یہ ہو کہ میں اللہ کے تمام مقدرہ، وہ سب باتیں پرانی، سب جھوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شہید ہو جائیں گے، وہ سب باتیں جھوٹ. بھئی یہ بھئی آئے ہیں کہ یہ یزید کو شکست دینے کے لیے آئے ہیں. یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ سوچ لو.